یہ ایک مسجد میں امام تھے، تو مسجد کے بالکل سامنے ایک مندر تھا ہندوؤں کا، تو مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی لڑائی ہو گئی، درمیان میں ایک زمین تھی، اس کے بارے میں مسلمان کہنے لگے یہ زمین ہماری ہے، اور ہندو کہنے لگے زمین ہماری ہے۔ کیس انگریز کی عدالت میں چلا گیا۔ جب انگریز کے سامنے مسئلہ گیا تو 2-4 پیشیوں کے بعد ہندوؤں نے ایک تحریر لکھ کر انگریز جج کی عدالت میں پیش کی، اور اس تحریر میں یہ لکھا کہ یہ کیس پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا، لہذا آپ ایسا کریں کہ مسلمانوں کے امام ان سے پوچھ لیں، اگر وہ کہہ دیں کہ یہ زمین مسجد کی ہے ہم کیس ختم کر دیں گے، ان کی بات پر ہمیں اعتبار ہوگا۔ تو انگریز جج نے نوٹس جاری کیا مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کہ آپ عدالت میں پیش ہوں، آپ کو ثالث بنایا گیا ہے، آپ عدالت میں پیش ہو کر اپنا موقف دیں۔ تو مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نوٹس کی بیک سائڈ پر ایک جملہ لکھا، فرمانے لگے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مسلمانوں اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں گزرے، اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ہم پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کیسے لوگ تھے۔ اسی نوٹس کی بیک سائڈ پہ لکھا کہ انگریز کی اسلام دشمنی اور مسلم کشی، مسلمانوں کی قتل و غارت گری کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد کسی انگریز کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، میں بوڑھا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، آج کے بعد کسی انگریز کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، لہذا میں آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، اور آج ہمارا رہن سہن حتیٰ کہ ہمارا لباس بھی انگریزوں والا ہو چکا، اگر نئی پینٹ شرٹ ہمیں نہیں ملتی ہم جا کے لنڈے سے خرید کے لے آتے، پانی ہے یہ، اور ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسے، خود بھی اور بچوں کا حال بھی یہی بنا رکھا ہے۔ لیکن مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمانے لگے، ان کی اسلام دشمنی کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کسی انگریز کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ ہمارا ہر کام جس کو ہم اس معاشرے میں ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم وہ کام انگریز سے لے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے مشابہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا لباس تک بھی اپنا نہ رہا، اور میں تو کہتا ہوں ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ ہم اپنے جسم سے اس کالی چمڑی کو اتار کر انگریز کی چمڑی پہن لیں، کیونکہ سارے کام دیسیوں شروع کر لیں۔ اسی نوٹس کی بیک سائڈ پہ جواب لکھ کے جمع کروا دیا۔ جج نے دوبارہ نوٹس جاری کیا اور کہنے لگا مولانا فتنہ اور فساد آپ کے دین میں بھی جائز نہیں ہے، آپ کا مذہب بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا، تو فساد کو ختم کرنے کے لیے آپ مہربانی فرمائیں عدالت میں پیش ہوں، رہی آپ کی قسم تو آپ عدالت میں تشریف لائیں اور میرا چہرہ نہ دیکھیں، دوسری طرف منہ کر کے کمر میری طرف کر کے عدالت میں اپنا موقف دیں، اور میں اسے توہین عدالت بھی نہیں سمجھوں گا، آپ عدالت میں آئیں تو صحیح۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پیش ہوئے،
اور منہ دروازے کی طرف کیا، کمر جج کی طرف کی اور سٹیٹمنٹ دی، موقف دیا۔ فرمانے لگے میں نہیں جانتا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی، لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ یہ زمین، اب مسلمان خوش ہو رہے تھے کہ مسئلہ فیصلہ تو ساڑھے مولوی صاحب تے ٹر گیا نا، تے انہاں تے گل مسلمان نال ہی کرنی ہے۔ لیکن مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نہیں جانتا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی، اتنی بات جانتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے چہرے بجھ گئے، بات جو خلاف آ گئی، چہرے بجھ گئے، اور ہندو خوشی منانے لگے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔ جج نے فیصلہ لکھا کہ یہ زمین مسجد کی نہیں، یہ زمین مندر کی ہے، اور اس نے اپنا ذاتی موقف اس میں لکھا، کہنے لگا کہ آج ظاہری طور پر مسلمان کیس ہار گئے، لیکن سنو آج اسلام کیس جیت چکا ہے۔ مسلمانوں کے امام نے بددیانتی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، سچی بات آ کے بتلائی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ کیس مسلمان ہار گئے، لیکن اسلام نے یہ کیس جیتا ہے، اپنا کردار پیش کیا۔ عدالت سے واپس اپنے گھر تشریف لائے، دن گزرا، رات ہوئی، رات کے آخری حصے میں دروازے پر دستک ہوئی، مولانا تشریف لائے، دروازے پر دیکھا تو وہی ہندو لیڈر جو عدالت میں اپنا کیس لے کر گئے تھے دروازے پہ کھڑے۔ اب کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے مولانا آپ کے عدالت میں رویے نے ہمیں اس بات پہ مجبور کیا ہے، ہمارے ضمیر نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ جس مذہب میں غلام اتنے سچے ہیں اس مذہب کا آقا کتنا سچا ہوگا، جس مذہب کے، جس نبی کے امتی اتنے سچے ہیں کہ زمین کی پرواہ نہیں کی، اس مذہب کا، اس امت کا نبی کتنا سچا ہوگا۔ ہمیں ہمارے ضمیر نے جھنجھوڑا ہے، اور آج ہم آپ کے دروازے پہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ ہندو ہیں جو ابھی ایک دن پہلے رام رام کرتے ہوئے عدالت میں آئے تھے کیس لے کر، آج یہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔